آپ نے پاکستان کی بیوروکریسی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. آپ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو جو ہے وہ چینلائز ہوتی ہے, تو اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے پرائیویٹائزیشن کو بھی دیکھا ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہرڈلز ہیں, کیوں پاکستان میں FDI جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا جس کو ہم کہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری, وہ پاکستان میں آنے میں کون کون سے جو ہیں رکاوٹیں وہ حائل ہیں؟ جی بہت شکریہ اسرا. دیکھیے بات یہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں وہاں پہ جاتی ہے جہاں پہ اسے نظر آئے کہ وہ پروفٹ میکنگ کر سکتی ہے. وہاں پہ جاتی ہے جہاں پہ ایک سٹیبل آرڈر ہوتا ہے, اور وہ سٹیبل آرڈر پولیٹیکل بھی چاہیے اسے, وہ سٹیبل آرڈر اس کو سوشل بھی چاہیے, وہ اکنامک پالیسی میکرو اور مائکرو دونوں کا چاہیے, اور پھر اس سے زیادہ اس کو یہ شیورٹی بھی چاہیے کہ کوئی ایسا جوڈیشل فریم ورک موجود ہے جس میں ان کیس آف اے ڈسپیوٹ آف ہز انویسٹمنٹ they will be able to get to a fair solution. FDI خالی اس طرح سے نہیں آ جائے گی کہ ہم چونکہ بہت اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آ جائیں گے کہ یار یہ بہت بلا رہے ہیں تو یہاں پہ چلے پیسے لگا دیتے ہیں. ہمارے میں سب سے پہلے وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے. دیکھیے ایک بنیادی بات جو اکانومی کے حوالے سے کہی جاتی ہے, یا انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کہی جاتی ہے, یا سسٹمز کے حوالے سے کہی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن وہی کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے جو وہ ڈیزائن کیا گیا ہو جس کے لیے. اگر آپ کا سسٹم یا آپ کے جو انسٹیٹیوشنز آپ کی اکانومی کو یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اس کام کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے کہ وہ اس کو اچیو کر سکیں, تو وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کہ ہم نے ابھی بہت سالوں سے ہم سن رہے تھے, اور پچھلے 2-3 سالوں سے تو یہ بات بہت تواتر سے ہو رہی تھی کہ بہت سے بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز آ جائیں گے انویسٹمنٹ میں. لیکن ابھی ریسنٹلی جو متعلقہ ادارہ ہے SIFC, ان کے ہیڈ نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے پاس یہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ سکتی کہ پاکستان کا کوئی گروتھ پلان نہیں ہے. سو دس از کمنگ رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ ایز یو سیڈ. پولیٹیکل کیوں نہیں جی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی رول ادا کرتی ہے. جی پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک پارٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ یہ ہے کہ ایک سوچ ایسی ہونی چاہیے. دیکھیے لی کوان یو جب 1990s میں پاکستان آئے تھے, اور یہ بات شاید ہمیں سننی بھی چاہیے اور بار بار سننی چاہیے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کے یا اس معاشرے کے ترقی کرنے کے امکانات بہت کم ہیں جہاں پہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ وقت آج کے بجائے کسی آنے والے وقت کے گمان میں گزرتا ہے. تو یہ وہ ریالٹیز ہیں, کیونکہ ہم نے 40 سال 50 سال اسٹیٹ نے ایک ایسا نیریٹو چلایا ہے جس نیریٹو میں آپ نے سرمائے کو قابل نفرت بنا دیا ہے, آپ نے فورن انویسٹمنٹ کو قابل نفرت بنا دیا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیں انویسٹ کریں فار چیریٹی. دنیا میں کہیں بھی انویسٹمنٹ چیریٹی کے لیے نہیں جاتی. چین میں جاتی ہے, ہندوستان میں جاتی ہے, یورپ میں جاتی ہے, کہیں بھی جاتی ہے, انویسٹمنٹ پروفٹ کمانے کے لیے جاتی ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے جب آپ نے ایگزسٹنگ انویسٹرز کا جو ان سے پہلے آ چکے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے جو پچھلے 20-30 سال میں آپ کر رہے ہیں. آپ کی عدالتوں سے لے کے اور آپ کی حکومتوں تک ہر ایک کی کلہاڑی جب بھی چلتی ہے وہ ان لوگوں پر نہیں چلتی, میں اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں, جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں, وہ ان پر چلتی ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. تو آپ سزا ان کو دیں جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں, آپ سزا ان کو تو نہ دیں. ابھی انرجی سیکٹر پہ کاظم بات کریں گے, ان سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ پاکستان میں ایکسیس کیپیسٹی کس نے لگائی ہے. کیا لوگ جہازوں میں پاور پلانٹ لے کے آ گئے تھے اور انہوں نے زبردستی پاکستانی حکومت کی مرضی کے خلاف لگا دیے تھے, یا آپ گئے تھے لوگوں کے پاس اور آپ نے ان کی منتیں کی تھی کہ ہمارے ہاں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, مہربانی کریں آئیں پیسے لگائیں, ہم آپ کو اتنا % منافع دیں گے اور ہم آپ کو گورنمنٹ گارنٹی دیں گے. نہیں تو فواد صاحب, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی تو ہوتی ہیں, وہ ہارڈ بھی ہو سکتی ہیں, وہ سافٹ بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ نیگوشیبل بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں
اس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ انرجی سیکٹر پہ انہوں نے زیادہ بات کرنی ہے. میں نے بہت کافی سال انرجی سیکٹر کو ڈیل کیا, سو صرف میں بنیادی بات کروں گا. ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو آپ کے ملک کی میکرو اکنامک صورتحال ہوگی, جو اس کا فیوچر لوگوں کو نظر آئے گا, جتنا اس میں رسک آف انویسٹمنٹ ہوگا وہ اس کو پرائس کر کے ہوگی. کوئی بھی انویسٹر کسی بھی رسک کو اپنی طرف پرائس نہیں کرتا. ہر انویسٹر رسک کو ہوسٹ کنٹری پہ پرائس کرتا ہے. آپ رسک اس کی انویسٹمنٹ کے لیے کم کر دیں, آپ کو آٹومیٹکلی جس بھی انویسٹر کو پتا ہے کہ یہ ملک جہاں پہ میں پیسے لگانے چاہ رہا ہوں اس کا ایک پیرینیل پرابلم یہ ہے کہ اس پہ ہر وقت فارن ایکسچینج کی کمی ہوتی ہے, تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں پرائس ناسرک کرے گا نا. اگر اس کا 7% کا ویٹیج نکلتا ہے تو اس نے 7% میں سے 1% بھی اپنی طرف نہیں رکھنا, اس نے سارا کا سارا آپ کی, اینڈ دیٹ از واٹ ول ڈرائیو دا کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہائر. فواز صاحب, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے بڑے چرچے ہیں. ابھی حال ہی میں چونکہ یہ ہوئی ہے بڈنگ تو مختلف رائے بھی ہیں اس پہ. تو آپ نے چونکہ اس کی بنیاد رکھی تھی اور ایک عرصے تک آپ اس کو لے کے چلے, اب یہ جو فائنل ڈیسیشن ہوا ہے, میں خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں اس سے؟ جی میں ضرور اس پہ آتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹے ٹاپک کے کچھ بنیادی جو بات, چونکہ معیشت کا کیا بنے گا ہمارا موضوع یہ تھا, تو میرا خیال ہے لوگ جو چاہتے ہیں سننا کہ جی کیا مسائل, تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہیں اور ہم لوگ ابھی تک ان کو دہرا رہے ہیں, تو بنے گا کیا اس کے بارے میں بھی کچھ بات ہونی چاہیے. جی اس میں پرائیویٹائزیشن کی بھی بات آ جائے گی. دیکھیے بنیادی فریم ورک جب تک آپ معیشت کا ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک معیشت کا کچھ نہیں بننے والا. اور چونکہ اب جان کے شعر پڑھنے کا اور واقعی ہر موقع کے لیے ہے, تو وہ معیشت کے حوالے سے تو ایک ہی شعر ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو ہم لوگ آج وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی معیشت میں جہاں پہ ہم جو پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں ہم وہی دوبارہ کرتے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے پرائیویٹائزیشن میں نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے اس کو ذمہ داری وہاں پہ لی, اور میں بڑی سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ 3 ہفتے کے ریویو کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ پی آئی اے نہیں, پاکستان کا انٹائر پبلک سیکٹر جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں اس میں ظفر مسعود کی او جی ڈی سی ایل سے لے کے اور پی آئی اے تک سب کچھ پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے. اور اس بات پہ بڑے ہائی لیول اجلاس میں یہ بھی مجھے کوشچن کیا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں تو ہمارا گیس اور آئل سیکٹر تو سینکڑوں ارب منافع دیتا ہے سال کا. تو نہ صرف میرا جواب یہ تھا, اور میں آج بھی یہ بات یہاں پہ لوگوں کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈرائیو کرنی ضروری ہے. وہ منافع ضرور دیتا ہے کچھ سیکٹر آپ کا جو پبلک سیکٹر میں چل رہا ہے, لیکن وہ اس سے بہت بڑی اکنامک اپرچونٹی کو روک کے بھی بیٹھا ہوا ہے. اٹ از این obstruction in letting the entire economy work the way it should work. سو ہماری جو پبلک سیکٹر کی انیفیشنسیز ہیں, اگر پوری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے ان اے کیپٹلسٹ اکانومی کہ کیپٹلسٹ اکانومی میں اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے, تو ہم آج بھی 272 پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز لے کے کیوں بیٹھے؟ بالکل. پی آئی اے آپ نے پوچھا, اس سے پہلے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے آپ چاہے جو مرضی کر لیں, جو آج آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, جو آپ کی کاسٹ آف پروویژن آف انرجی ہے, جو آپ کی کاسٹ آف بیسک لیونگ ہے, اس کے ہوتے ہوئے, اور جو آپ کی اب کاسٹ آف ٹیکسیشن ہے, آپ چاہے جتنی مرضی نیند کی گولیاں لوگوں کو کھلا دیں, ان سب کو جب تک آپ چینج نہیں کریں گے, ان سارے بیسک فیکٹرز کو, آپ کی اکانومی نہیں چلے گی کسی بھی صورت میں. آپ سروائیو صرف اس لیے کر رہے ہیں 2 بنیادی وجہوں سے. ایک تو یہ کہ اگر آپ ریئل فارن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں تو آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں, فیکچول فارن ایکسچینج ریزروز کی. دس از بوروڈ فارن ایکسچینج ریزروز جن کے اوپر آپ ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں. اگر آج چائنا
سعودی عربیہ اور آپ کے کچھ اور دوست ملک اپنے جو ریزروز انہوں نے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ کال کر لیں, which they can call at any given time. That is the agreement that you have signed with them. You will not have enough money to pay them. So ایک تو بنیادی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے اب ٹیکسیشن کا جو سٹرکچر یہاں پہ لے آئے ہیں اور اس ٹیکسیشن کے ساتھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا جو سٹرکچر ہے, جب تک آپ کی ظفر نے کہا تھا پروڈکٹیوٹی اور انڈسٹری نہیں چلے گی اس وقت تک اکانومی نہیں چلے گی. پروڈکٹیوٹی تو آپ نے ناممکن بنا دی ہے جب آپ کی کاسٹ آف پاور وچ از کروشل ٹو اینی سیکٹر آف اکانومی, it is 3 times or 2.5 times more than your neighboring countries and even the Western countries. Yes, that's the problem. تو آپ کی اکانومی کیسے چل سکتی ہے؟ How can it become sustainable? ٹھیک ہے, ایکسپورٹرز کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آدھے سے زیادہ انڈسٹری بند ہو چکی ہے. پوچھ لیجیے آپ فیصل آباد کے لوگوں سے, اور کوئی گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اور یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے. یہ بالکل آسانی سے سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ٹیکسیشن کے سٹرکچر میں بیسک ریفارم کرنی پڑے گی. دیکھیے, ایک تو ہماری بدقسمتی بہت ایسی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے فروئی مسئلوں کو کسی نہ کسی طرح سے مذہب کو اس میں گھسا کے ہم رستے روک دیتے ہیں. دنیا کے بہترین اکنامک مائنڈز میں سے ایک مائنڈ عاطف میاں ہیں. کاظم بیٹھے ہوئے ہیں, ظفر بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں اس آدمی کا شہرہ ہے اور وہ پاکستانی ہے. پروفیسر ہیں, پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. پوری دنیا ان سے ایڈوائس لیتی ہے. ہم اس لیے ان سے ایڈوائس لینے پہ تیار نہیں ہیں کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ چونکہ وہ احمدی ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے, اس لیے ان سے جو ایڈوائس لینا ہے وہ جرم ہے. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جس میں اس ملک کے خالق نے پہلے جو اس ملک کے خالق نے پہلے لا منسٹر کے طور پہ ایک ہندو کو تعین کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. تو اب ایک ایسے آدمی سے جس سے ساری دنیا اور ظفر ساتھ بتا رہے ہیں, مجھے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا کہ سعودی عرب ایڈوائس لے رہا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کچھ کس طرح درست کریں. وہ پاکستانی ہے لیکن ہم اس سے ایڈوائس لینے پہ تیار نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس کا سٹرکچر اس طرح سے درست کریں گے کہ جن سے ہماری بنیادی مسائل کا حل ہونا ہے, آپ کی ایکسپورٹس نے بڑھنا ہے, آپ کی ریمیٹنسز آپ کی اس وقت سروائیول کا دوسرا بڑا وجہ ہے ادر دین یور فرینڈلی کنٹریز. لیکن آپ ان ریمیٹنسز کو استعمال کس لیے کریں؟ آپ ان ریمیٹنسز کو اپنی ان نیسیسری فارن کنزمپشن کے لیے استعمال کریں. آپ استعمال کریں ان ریمیٹنسز کو ناٹ فار انویسٹنگ ان انڈسٹری اور ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. پورے 20 سال سے آپ کی جتنی گورنمنٹس کی پالیسی آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں کہ انویسٹمنٹ آتی ہے اور وہ آ کے ریئل اسٹیٹ میں لگ جاتی ہے, اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ سے جتنے پیسے نکلتے ہیں اس سے یا گاڑیاں امپورٹ ہو جاتی ہیں یا اس سے بنگلے خریدے جاتے ہیں, اینڈ دیٹ سائیکل کنٹینیوز. اب جب تک آپ کوئی ایسا رستہ نہیں. اچھا, دوسرا آپ کے ایک انٹرنیشنل بینکر آئے سو کال جو بہت مشہور بھی ہوئے, اس کے بعد وہ آئے تو انہوں نے حل یہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ فارن کرنسی اکاؤنٹس کھولے جائیں, اور اس وقت جب پوری دنیا میں 0.5% یا 1% اس پہ انٹرسٹ دیا جا رہا تھا, ہم نے 8.5% انٹرسٹ یہاں پہ دینا شروع کر دیا اس کے اوپر. اگین اٹ وینٹ انٹو فنڈنگ اور کنزمپشن. تو جب تک آپ اپنی دنیا سے جو پیسے لیتے ہیں, آپ کی جتنی ایکسپورٹس ہیں اور آپ کی جتنی ریمیٹنسز ہیں, ان کو استعمال کرتے رہیں گے اپنی کنزمپشن کو فنڈ کرنے کے لیے, اس وقت تک آپ کی اکانومی کا کچھ نہیں بننے والا. جب تک آپ جینون فارن ایکسچینج ریزروز نہیں بنائیں گے, آپ کی کاسٹ آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم نہیں ہوگی. جب تک لوگوں کو یہ رسک فیکٹر رہے گا کہ ہمیں ریپیٹریشن آف آر پروفٹس نہیں ملے گی, یا ہم جو انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے جائیں گے ہم واپس نہیں لا سکیں گے, اس وقت تک وہ سارا رسک آپ کو پرائز کرتے رہیں گے. اسی لیے پاکستان میں جو بجلی کا پلانٹ آپ کے ساتھ کے کسی ملک میں 7% انٹرسٹ پہ لگتا ہے, وہ یہاں پہ آپ سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ہمیں 18% ریٹرن کی گارنٹی دیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایکچولی ریئل جو ہمیں ملنا ہے, اور یہ فیکٹس اور نمبرز آپ کو یہ انشور بھی کریں گے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کو اپنے جینون پروفٹس ریپیٹریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی, کیوں کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟
پی آئی اے میں بہت جلدی بات کرتا ہوں. دیکھیں ایک تو بنیادی طور پہ لیٹ می سے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے تھا, ہو گئی. پاکستان کے لوگوں کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہر سال جو خسارہ پی آئی اے کا ہوتا تھا وہ نہ تو کسی وزیر اعظم کی جیب سے جاتا تھا, نہ کسی سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی جیب سے جاتا تھا, نہ وزیر خزانہ کی جیب سے جاتا تھا. الٹیمیٹ سرکار کی جتنے خسارے ہیں ان کو فنڈ عام آدمی کرتا ہے, کیونکہ جب خسارہ بڑھتا ہے تو آپ کی کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی ہے, کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو آپ کی پرچیزنگ پاور ختم ہوتی ہے, پرچیزنگ پاور ختم ہوتی ہے تو آپ کو جو چیز آپ, اور وہ ابھی جو آپ کا سروے آیا ہے اس سے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 اور 5 سال میں عام آدمی کی پرچیزنگ پاور میں اتنی خوفناک حد تک کمی ہوئی ہے کہ جو بنیادی آپ کی کنزمپشن ہے, جو غریب سے غریب طبقہ ہے, اس کی تو سروائیول صرف روٹی پہ ہے. جو 6.52 kg گندم کنزیوم کرتا تھا ایک ایوریج ہیومن, وہ اب 5.4 پہ آ گیا, اور پرائس اس کی بڑھ گئی ہے, اور پرائس اس کی بڑھ گئی ہے. ان کی آمدنی کا, ایک عام ہاؤس ہولڈ کی آمدنی کا 70% اپنی خوراک پہ اور اپنے بجلی اور گیس کے بلوں پہ خرچ ہو رہا ہے. ہاؤس ہولڈ کی ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن کم ہوئی ہے. آج بھی آپ کے ملک میں 27% بچے ایسے ہیں جو ایمونائز نہیں ہیں. میل نیوٹریشن کے بچوں کی تعداد 40% سے زیادہ ہے, اور یہ بڑے کنزرویٹو نمبرز ہیں, یہ درست نمبرز نہیں ہیں. میں مطلب آئی ورکڈ ان دا گورنمنٹ, تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ ہوتا ہے. اصل ڈیٹا شاید اس سے بہت زیادہ خوفناک ہے. تو اس کسی بھی چیز کو, اچھا حیرت انگیز طور پہ ہیلتھ کے اوپر جو ایکسپینڈیچر ہے وہ تھوڑا سا بڑھا ہے. کیوں بڑھا ہے؟ اس لیے کہ یہ آپشن نہیں ہوتی. جب آپ کے گھر میں, اور خاص طور پہ کسی غریب آدمی کے گھر میں, جب کوئی ارننگ ہینڈ یا جب کوئی بچہ بیمار ہونے لگتا ہے تو پھر انہیں جہاں سے بھی وہ وسائل پیدا کرنے پڑیں وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو خاص طور پہ یہ کووڈ کے بعد جو خوفناک حالات ہیں عام آدمی کی, تو ایک معیشت وہ ہے جس میں پاکستان کا ایک چھوٹا سا طبقہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اور ایک معیشت اس عام آدمی کی ہے جو بنیادی طور پہ ذمہ داری سرکار کی تھی وہ نہیں. پی آئی اے کا میں اپنا ویو ضرور ریکارڈ کرا دوں. دیکھیے میرے خیال میں پی آئی اے کا گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے کہ 180 ارب روپے کی پی آئی اے کی ویلیو پہ ہم نے اس کو سیل کیا ہے, میں تو بنیادی طور پہ اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کی 180 ارب روپے کی ویلیو تھی نہیں. سو آپ کو نمبرز کی جگلری کرنی پڑی ہے جسٹ ٹو سیٹسفائی, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ ود دا پیپل آف پاکستان. آپ کو لوگوں کے ساتھ ان کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ ہم نے بہت اچھا پی آئی اے کو بیچا ہے, آپ نے کہا جی ہم نے 180 ارب روپے میں بیچا ہے, 75% شیئر ہم نے 135 ارب روپے میں بیچے ہیں, اور 125 ارب روپے ہم نے واپس ڈال دیے ہیں پی آئی اے میں. اب یہاں پہ میرے دونوں طرف 2 فائنینشیل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, گروز بیٹھے ہیں. ان سے صرف یہ پوچھ لیجئے کہ اگر میں کسی انڈسٹری میں, کسی بزنس میں صرف 25% کا شیئر ہولڈر رہ گیا ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 125% ڈال رہا ہوں, تو جو اس کا میجورٹی شیئر ہولڈر ہے اس کو اس سے پہلے 375 ارب روپے ٹیبل پہ رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ یا میں, یہ ممکن ہے کہ پبلک منی کا 125 ارب روپیہ ایک ایسی انٹرپرائز میں ڈال دوں جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی 25% شیئرز میرے پاس رہ گئے ہیں یہ اگلے 90 دن سے مجھ سے اسی قیمت پہ لے لیں. اچھا بات یہ, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کسی نے اس میں سے کوئی بے ایمانی کر لی ہے, کوئی ایسا ہوگا. بات یہ ہے, یہ میرا ویو ہے, بیکاز آئی ہیو سین کہ پی آئی اے کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے. اس کی ایکچوئل ویلیو 100% کے یہی 50 سے 60-70 ارب روپے کے تک تھی, اور جب یہ 25% شیئر باقی بک جائیں گے 45 ارب روپے کے, تو آپ کو 55 ارب روپے مل جائیں گے, which I will say کہ maybe a few billion more, but it is a very good disposal price. But all you need to do is, جس پہ مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ 135 ارب روپے کے بیچے ہیں تو آپ 125 ارب روپے واپس اس میں نہیں ڈال سکتے جب تک دوسرا انویسٹر جو ہے, جو میجورٹی انویسٹر ہیں, وہ 75% کی انویسٹمنٹ نہ کرے.